پہلی بات کہ مسلمانوں کے ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت جتنی بھی ہے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور کبھی اسلام کے اندر دین کا داخل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ ختم نبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے اندر بھی ان پر اس طریقے سے محنت کرنی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا سامری پیدا نہ ہو جائے جو مسلمانوں کو دین کے نام پر گمراہ نہ کرتے ہیں. اندر سے مسلمانوں کو بھی سنبھالنا ہے. تو اس کی تفصیل بھی مختصر کرو. تیسری بات، جب عوام کے اندر دین کی دعوت چل رہی ہو اور اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، دین کی طرف بلائے جا رہے ہو، تو ان کے اندر شوق تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن ابھی سمجھ نہیں ہے. جو میں نے شور کا عرض کیا، شوق الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے. اب جب ساری طرف کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی جب دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہو تو یہاں پر علماء ربانی کا وجود بھی ضروری ہے. کس کا وجود؟ علماء ربانی کا وجود بھی ضروری ہے. ایسے علماء ربانی پیدا کرنا کہ عوام کے اندر جب دین کا شوق پیدا ہو گیا یہ ان علماء کے پاس ان کو دین کی سمجھ بھی دے دے. یہ تین درجے تبلیغ. ہم نے تبلیغ کو ایک جماعت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایک فرقہ بنا. یہ بھی جماعت ہے، وہ بھی جماعت ہے، یہ کام ہمیں ایسا نہیں. اللہ کے قسم ایسا نہیں. مولانا اجازت کا سوچ ہی نہیں تھا. وہ تو یہ تھا کہ بھائی ایک طرف تو عوام سے وقت لے لو دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے. دو باتیں، دین کو بھی سیکھو اور دین کی محنت کو بھی سیکھو. اس کے لیے عوام سے وقت لے لو. دوسری طرف اہل علم سے فرمایا کہ تم اس عوام کے ساتھ مل کر ان کو دین کی، چونکہ آپ کے پاس علم ہے، ان کو دین کا محنت بھی سکھا دو اور ان کو دین بھی سکھا دو. تم اس لیے سال مانگتے کہ تم سال لے لو. سال لے لو اسے نہیں تھا کہ میں تمہیں نماز کے فرائض واجبات سکھے. کس طریقے سے ان پڑھ لوگوں کو میں دین سکھاؤں اور دین کی محنت سکھاؤں. تو علماء کو عوام کی طرف اور عوام کو علماء کی طرف اس سے جوڑ بیٹھ جائے گا. اور جب تک یہ جوڑ سے نہیں بیٹھے گی تو دین عوام میں نہیں آئے گی. آج ہم بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ جاہل ہیں، دین جانتے نہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. بچے حکمت سے کو یہ کرو لیکن جب گھروں میں آتے ہیں تو ان کے ماں باپ معاشرہ سب کیا ہے؟ جاہل ہے. اس بچے کو دین پر چلنے کے لیے دیتے نہیں. آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا ہے. تو محترم بھائی اور دوستو، تبلیغ کا مقصد یہ کہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھے، قبول کر لے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اور حضور کی اتباع میں دین کی محنت میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے جان لگانا ہے، اس کے لیے مال لگانا ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہے. سب سے زیادہ جان مال وقت اس کے لیے ہم لگائیں. دوسری بات کیا ہے؟ اب جو حضور کی محنت، تو وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت ہے کیا؟ محنت یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھو عوام دین سے کس لیے ہٹ جاتے ہیں؟ کوئی سبب تو ہونا چاہیے نا. عوام دین سے کیسے ہٹتے ہیں؟ اس کی سبب کیا ہے؟ دیکھو سنو، ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء رسالت کی تاریخ دیکھو، لوگ بدلتے رہے ہیں، ان کے کاروبار کے شعبے بدلتے رہے ہیں، لیکن سارے دنوں کی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ. سب کی دعوت ہے. وجہ کیا ہے اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ اللہ ان انسانوں کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کی بیماری کیا ہے. وہ جانتا ہے، وہ عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ہر دور میں چاہے قارون ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، قوم عاد ہو،
سمود ان سب کے مقابلے میں جو بھی نبی آیا ہے ہر نبی نے کس چیز کی دعوت دی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اے لوگو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ وہ قدرت والا ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے، اللہ کی قدرت طاقت کو بھی ماننا ہے کہ وہ اللہ ہے اور اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ آج کے بعد میری مرضی ختم، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے اور سب کچھ تیرا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، ہم نے تو زبان کے الفاظ سمجھتے ہیں۔ میں کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاؤ اور باہر جا کر معاشرے میں جاہلوں کی طرح زندگی گزارو، نہیں۔ کل دل کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو، دل کا رخ کس کی طرف پھیر دو؟ اللہ کی طرف پھیر دو۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو نبیوں کی ایک پہلی دعوت، دیکھو غور سے سنو، میں ایک بات پر آپ کو انشاءاللہ اپنی ذات کو سب کو پہنچنا چاہتے ہیں، یہ میں نے تسلسل ہی بات شروع کی ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کیا ہے؟ جب انسانیت ان کا رخ اللہ پاک سے ہٹ کر مخلوق کی طرف چلا جاتا ہے، تو نبی آ کر کلمے کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو واپس اللہ کی طرف لاتے ہیں۔ کس کی طرف لاتے ہیں؟ اللہ کی طرف لاتے ہیں۔ کہ یہ جو نقشہ تمہارے سامنے نظر آتا ہے، دیکھو عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ راجہ کون ہے؟ سب کچھ ہم یہی مانتے ہیں نا۔ اب یہ ہو گیا دعویٰ، یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ ہو گیا۔ اس دعوے کے ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دعوے کا ثبوت بھی ہونا چاہیے، کون اپنی بات میں سچا ہے اور کون اپنی بات میں کچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے باہر معاشرہ اسباب کی دنیا کے اندر ہمیں بخشایا ہے، اور ان اسباب کے مقابلے میں اللہ پاک نے احکامات اور سنت طریقے دیے۔ اب یہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کلمے کی دعوت کہ لوگ جو ہے انسانیت، یہ اسباب کی جب رزق اللہ دیتا ہے تو ہمیں اسباب میں جانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ کہتے نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں دنیا کس کی جگہ ہے؟ لیکن یہ بھی تو پتہ ہو رہا ہے کہ کس چیز کا امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ منافقین بھی پڑھتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ صحابہ کو اللہ پاک نے امتحان کی گاڑیوں سے اتارا، اور منافقین جس دین سے ان کو دنیا ملتی تھی اس کو لیتے تھے، اور جس دین سے ان کی دنیا برباد ہوتی تھی خود بھی چھوڑ دیتے اور صحابہ سے بھی کہتے تھے کہ عقل سے کام لے لو۔ آج جو ہمارے معاشرے میں جو آدمی سچ مچ تقوی کے ساتھ دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، عوام تو جو سمجھدار بھی اسے کہتے کیا کہ بھائی عقل سے کام لے لو، اپنے آپ کو دنیا کو دیکھ کر چلو، یہ الفاظ منافقین کے۔ یہ جو میری بات ہے، تفسیر عثمانی کو پڑھو، صاف لکھا ہے کہ منافقین صحابہ کو سفہاء کیوں کہتے تھے؟ ہے نا قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائی یہ صحابہ، آمن الناس سے مراد صحابہ ہے، تو یہ منافقین جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف، ہمارے جائز ہے لیکن الفاظ یہ ہے، ہم ان کی طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ تو تفسیر اس میں لکھا ہے کہ منافقین صحابہ کو سفہاء کیوں
صحابہ اللہ پاک کے احکامات کے پورے کرنے میں نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ معاشرے کی پرواہ، اپنی ساری دنیاوی اغراض سے بے غرض ہو کر اللہ کے احکامات اتنا دیوانگی کے ساتھ پورا کرتے تھے کہ صحابہ کی دیوانگی کو دیکھ کر منافقین صحابہ کو سفہا کہتے تھے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے پہلے کہ میں تقریر نہیں کرتا، ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ تربیت کیا ہے، دین کیا ہے، اس معاشرے سے ہم کیسے نکلیں۔ جب تک اس یقین پر نہیں آئیں گے، مسجدوں میں کچھ ہوں گے، بازاروں میں جا کے کچھ ہوں گے، جو آج ہو رہا ہے۔ جب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں حکم ہے کہ اسباب میں جا کر حکموں کو دیکھ کر چلو، اسباب کو دیکھ کر مت چلو۔ کس کو دیکھ کر چلو؟ اسباب کو دیکھ کر مت چلو، سنت کو دیکھ کر چلو، معاشرے کو دیکھ کر مت چلو۔ کیوں؟ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے اس عجیب امتحان میں ہمیں ڈالا ہے کہ ظاہری طور پر اسباب میں عزت، روزی، شہرت سب کچھ نظر آتا ہے، حکم کے پورا کرنے میں، سنت طریقوں میں یہ سب کچھ جاتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا اللہ نے امتحان ڈالا ہوا۔ اب جب ہم کہتے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں حکم کو پورا کروں گا، سنت طریقوں کو پورا کروں گا۔ جب عزت اللہ کے ہاتھ میں، جب حکم اور سنت طریقوں کو پورا کریں گے، ظاہری نقشہ ٹوٹے گا جیسے صحابہ کا ٹوٹا تھا۔ ظاہری نقشہ کیا ہوگا؟ ٹوٹے گا جیسے صحابہ کا ٹوٹا تھا۔ تو پھر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا تو یہ اسباب کس نے پیدا کیے؟ اور اسباب کا نفع نقصان کس کے حق میں؟ اللہ کے حق میں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ رزق بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہوگا۔ اب یہاں پر پتہ چلے گا، یہاں پتہ چلے گا جب ہم اپنے وعدے پر پکے رہے اور حکم کو سنت کو پورا کر دیا، ظاہر نقشہ ٹوٹ گیا، اللہ کا حکم پورا کر دیا، وہ غیبی نظام، ٹھیک ہے، توجہ، جو غیبی، وہ غیبی نظام، جس غیبی نظام سے ظاہری نقشہ چل رہا تھا اور اسباب کا نقشہ چل رہا تھا، اللہ وہ غیبی نظام ہمارے ساتھ کر دے گا۔ اس لیے ہم نے حکم کو پورا کر دیا، حکم کے پورا کرنے پر ظاہری نقشے پر اللہ ہمارے قلب میں ڈالے گا۔ یہ ہے راستہ۔ اب تو تبلیغ والوں کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے اس سال میں دیکھ کر دینی شعبے جتنے بھی نا، سب کی ایک ہی بات ہے کہ پہلے مال جمع کرو پھر دین کا کام کرو، ہے یا نہیں ہے؟ کہ دنیا دار اسباب ہے، پہلے اسباب ہے پھر اللہ کرے لو، یہ تو مشرکین مکہ میں کہتے تھے۔ ہمیں اسلام کا راستہ ہے، پہلے اللہ کو لے لو بعد میں اسباب کو لے لو۔ پہلے کس کو لے لو؟ اللہ کو لے لو۔ اسباب کا مالک اللہ ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسباب کا نفع نقصان دینے والا، رکھنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ ہی اللہ ہے، میں حکم کو دے کر چلوں گا، اسباب کو دے کر نہیں چلوں گا۔ اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو حکم کے پابند کرنا ہے، حکم کے اسباب کے اندر حکم کو داخل کرنا ہے، وہ اللہ ہے۔ اب آ جاؤ قرآن پاک کے واقعات کی طرف تاکہ تمہارے دلوں میں شک نہ رہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، اس کو کنویں میں ڈالا۔ ساتھ ساتھ تقریباً یہ لمبا قصہ میں مختصر جو اس بات کے ساتھ جس کا تھا میں وہ بات عرض کروں گا۔ اور زلیخا نے عشق کیا، اس نے اقترب مائل کیا، بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈالا۔ زلیخا نے عشق کر کے اپنی طرف مائل کیا، لیکن اس نے نہ بھائیوں سے انتقام لیا اور نہ زلیخا کے داؤ میں آ گیا، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ واقعہ سنا ہے نا، لیکن ہماری کم نصیبی ہے یا بے وقوفی ہے کہ قرآن پاک کے واقعات کو بطور تاریخ پڑھتے ہیں جیسے پہلے ہوا ہے کہ اب اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، اس میں ہم پھنسے ہوئے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن جیسے کتاب اور ذلیل ہو، یاد رکھو جب قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا ہو اور زندگی کے خواہشات پر چلے کہ نیچے رہیں گے کافر اوپر رہیں گے، اگر کہ یہ قرآن پاک کا علم جانتا پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا۔
بولتا ہے تو اس پر اللہ پاک کی کیا ہے؟ قرآن میں مسجد میں 10 مرتبہ اگر رمضان ہے نا جن میں نے 10 مرتبہ قرآن کو ختم کر دیا ماشاءاللہ اس پر دیگ بھی چڑھ رہی اور یہ بھی ہو رہے اور باہر جا کے دکان پر جھوٹ بولتا ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں تو ختمیں ہو رہی ہے اور دکانوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، مسجد میں ختم ہو رہی ہے اور باہر لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے، جو ظالم پر بھی اللہ کی لعنت، جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ ہمیں سب سے نکلنا ہے، سب سے۔ تو اب آیا قرآن پاک کے واقعات پر۔ زلیخا نے یوسف سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف کو اپنی طرف مائل کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ عجیب امتحان تھا یوسف کے لیے۔ یوسف کی جوانی بھی ہے، حسن بھی ہے، تنہائی بھی ہے اور اس کے گھر کے اندر بڑھ رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے، زلیخا کے گھر میں ہے، زلیخا خود اسے کہہ رہی ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ علماء نے مختلف لکھا ہے، بعض کسی نے لکھا ہے کہ بھائی وہ اللہ پاک نے وہ آیات سامنے کر دی کہ زنا کی قریب مت جاؤ، بعد نے لکھا ہے کہ بعد کا تصویر سامنے آ گیا، بعد نے کہا مختلف 3-4 وجوہات لکھی۔ بہرحال لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک دم کہا کہ قال معاذ اللہ، کہ میں تو اللہ پاک سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں تو ایک دم وہاں سے بھاگ۔ دیکھو لوگوں کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا اور تنہائیوں میں گناہ کا کر لینا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تنہائیوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے جو اس طریقے سے متقی بن جائے، اگر چلتے چلتے اس سے غلطی پر غلط گناہ بھی ہو جائے پھر بھی یہ متقی ہے، اگر توبہ کر لے پھر بھی یہ متقی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہاں سے دوڑ لگائی، باہر بھاگے، نکلے۔ جب نکلے تو بند کمرہ تالا لگا ہوا تھا، بند دروازے کس نے کھول دیے؟ پھر اس کے بعد بھی دروازہ کھل گیا، وہ بھی کس نے کھولا؟ یہ کس کے خوف کی وجہ سے بھاگا تھا، نکلا تھا؟ اللہ کی وجہ سے۔ جب آخری دروازے پر پہنچ گیا اور نکل رہے تھے، آگے سے زلیخا کا شوہر، پیچھے سے زلیخا اور بیچ میں یوسف علیہ السلام پس گئے۔ اب دیکھو عورت کی چال، دیکھو اتنی عشق کی گرمائش، اتنا زور، اور جب شوہر کو دیکھا سامنے تو ایک دم زبان کو بدل دیا۔ کیا کہا؟ شوہر سے کہتے کہ اس شخص کو کیا سزا ہونا چاہیے جو تیری عزت پر ہاتھ ڈالے، ان کیدکن عظیم۔ کہ عورت کے جو مکر ہے نا بہت تیز ہے۔ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھاگ جائے گا، لیکن عورت اعوذ باللہ سے نہیں بھاگے۔ لیکن سمجھنا پڑے گا، اپنے گھروں کے اندر کرفیو کو نافذ نہیں کرنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے، اس کے لیے بھی سنت طریقہ ہے۔ اب جب یہاں سے تو بند دروازے کھول گئے، اب مین آخری دروازے پر پہنچ گئے۔ سامنے سے زلیخا کا شوہر عزیز مصر، ادھر یہ بیچ میں یوسف۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ہر تنگی سے اپنی بندے کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ لیکن اللہ کو ساتھ اللہ کے ساتھ رہو، تو مطلب یہ اب راستہ کو ہر طرف سے۔ اب سامنے جھولے کے اندر وہ ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ۔ یوسف علیہ السلام کے وہم گمان میں بھی ایسا نہیں تھا کہ بند دروازے میں کھلیں گے اور یہ بچہ میری گواہی بھی دے گا۔ جو بیچارہ تو پریشان تھا کہ کس معاملے میں پھنس گیا۔ اب بچے کو اللہ پاک نے حکم دے کہ بول، یوسف کی گواہی دے دو۔ ایسا عجیب، بچے نے آواز لگائی کہ اگر قمیص سامنے سے پٹا ہے تو پھر مرد جو مجرم ہے، کیونکہ یہ عورت کے پاس گیا، اس نے اپنی دفاع کیا، اس کی دامن پٹ گئی۔ اگر پیچھے سے قمیص پٹا ہوا ہے تو پھر عورت مجرم ہے،
اس لیے مرد نے اپنی حفاظت کے لیے دوڑ لگے اور عورت نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا ہے. تو پھر یہ تفسیر اس میں نہیں ہے، اسے تو مختصر. اب جب وہ دیکھا گیا تو کبھی اس نے پیچھے سے پٹا ہوا تھا، تو اس کی شوہر نے خود کہا کہ یوسف اس بات کو جانے دو اور بیوی سے کہ خطرہ تمہاری ہے. پھر چلتے چلتے آخر میں جب عزیز یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر میں مر گیا، اس کے بعد وہ اختیارات اس کو مل گئے، سب کچھ ہو گیا. جب بائی سامنے آ گئے اور انہیں جب سارا نقشہ دیکھا، یہ سارا قصہ ہے لمبا چوڑا، تو آخری بات جب بنیامین کو اپنے پاس رکھا تو والد یعقوب علیہ السلام نے خط بھیجا، لکھا اور کہا اے عزیز مصر، ہم نبیوں کے اولاد ہیں اور ہماری نسل جو ہے وہ مختلف امتحانوں سے گزرے ہیں. ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے. یہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی. میرا پہلا بیٹا یوسف مجھ سے جدا ہوا ہے، جس کی جدائی پر میرے آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بیٹے بنیامین کو میرے پاس آنے دو، مجھے مزید صدمہ. اب وہ خط یوسف علیہ السلام نے پڑھا، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے. عجیب خط تک کو معرفت قرآن نے نقل کیا ہے، اس خط چھپا ہوا اس میں. تو اس پر اس نے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، عجیب الفاظ تھے. دیکھو جب خط پڑھا گیا، اس نے دیکھا احوال، بڑے روئے. اب بھائیوں سے مختصر الفاظ میں اخلاق، نبیوں کے اخلاق، کہ تمہیں اس بات کا علم ہے تیرا اور یوسف کے درمیان میں کچھ معاملہ ہوا تھا جبکہ تم جانتے نہیں تھے. تم جانتے نہیں تھے. ایسا عجیب انداز اشارہ. بھائیوں نے کہا کہ بھئی اس بات کا تو یوسف اور ہمارے کسی کو علم نہیں ہے. فوراً کہا کہ تو یوسف ہے، کہ یوسف تو ہے، کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اب وہ گھبرا کہ اب کیا ہوگا، کہ نہیں، لا تثریب علیکم، تمہارے پر کوئی ملامت نہیں، ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اب وہ ہے نا کہ بھئی اتنے سب تو میں یہ سارا واقعہ سب بیان کرتا ہوں کہ جب آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے ظاہری نقشہ ٹوٹتا ہے، لیکن جس کا حکم پورا کیا جاتا ہے غیب سے اللہ پاک اس کو اوپر لے جاتا ہے. یہ اس پر یہ مختصر عرض کرتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا دو باتوں میں، کیا کہ صبر اور تقوی پر اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دیا ہے. یہ میری بات نہیں، معتبر سے پر کی بات سن رہے کہ یہ مقام جو مجھے ملا ہے کس پر، صبر اور تقوی پر ملا ہے. تو برپور صاحب فرماتے تھے کہ ظاہر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کامیاب، زلیخا بھی کامیاب، لیکن انجام کامیابی کا کس کے بارے میں نکلا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو قرآن پاک کے سارے واقعات دیکھیں نا تو اس میں آخری یہ بات آئے گی کہ کامیابی کا انجام تو متقیوں کے لیے ہے. قرآن پاک کے واقعات دیکھیں نا تو آخر میں یہ لفظ آئے گا کہ کامیابی کس کے لیے ہے، متقیوں کے لیے. متقی کون ہے، جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی چیز سے متاثر نہ ہو، سب کے مقام حکم کو پورا کرتے رہے، یہ متقی ہے. تو ظاہر نقشہ ٹوٹے گا لیکن اللہ پاک ساتھ ہو جائیں گے. اللہ پاک کے ساتھ ہونے سے غیبی نظام ساتھ ہو جائے گا. اللہ پاک دنیا کی اسباب کا نقشہ قدم میں ڈالے گا، یہ اسباب کا بادشاہ بن جائے گا. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اللہ پاک نے امتحان کیا، وہ امتحان اس بات کی، امتحان اس بات کی کہ کون حکم کو دے کر چلتا ہے، میرے اوپر یقین کرتا ہے، اور کون زبان کا دعویٰ کر کے اسباب کے پیچھے بھاگے اور حکم کو توڑتا ہے. یاد رکھو، جب لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اقرار کرے لیکن اسباب میں اللہ کے احکاماتوں کو توڑیں گے تو یہ اسباب کے اندر پریشان ہوتے رہیں گے، جو آج ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ. پریشانی کا حل اسباب کا بڑھانا نہیں ہے، پریشانی کا حل یہ کہ اپنی یقین کو ٹھیک کرو، اسباب کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرو. یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر استعداد پیدا کرو، طاقت
کہ اسباب کے اندر اللہ کے دیکھو جتنے لوگوں پر نقشے پڑتے ہیں نا، اور ایک دکان دیتے ہیں، 2 دکانوں میں یہ پلازا بن گیا، گاڑی اور ٹرانسپورٹ، یہ سب کچھ آپ دیکھیں جتنی چیزیں بڑھتی جا رہی اتنا پریشانی اس کی بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی؟ کیوں؟ پہلے نقشہ چھوٹا تھا، اس کا ایمان بھی چھوٹا تھا، اتنے احکامات ٹوٹتے نہیں، اب نقشہ بڑھا دیا، ایمان ہے نہیں، اگر ہے تو ذرہ ہے، جب چھوٹی دکان میں آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اتنے اسباب کو پیدا کر اس میں کیسے راضی کرے؟ یہ اسباب بڑھاتے ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اسباب کو بڑھایا، ایمان کو نہیں بڑھایا۔ جتنے اسباب بڑھتے اتنے اللہ کی نافرمانی بڑھتی، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی زیادہ آ رہی۔ بات واضح ہو رہی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہم روزانہ، ہم کیا روزانہ اپنی مسجدوں کو وقت دے کر ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کو بیان کریں۔ کس کو بیان کریں؟ اللہ کو بیان کریں۔ اس وقت انسان کا بھی رحم ہے، ان لوگوں کو مت دیکھو، ان کی نمازوں کو مت دیکھو، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کلمہ سنو، کرنے والا یقین سنو، بیچاروں کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ ایک ایک کے پاس جانا، مسجدوں کو آباد کرنا کیا ہے؟ دیکھو انسانیت کی تربیت کی اور بندی کی جگہ مسجد ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی ہے مسجد محمدی مسجد ہے نا، اس کی چاروں طرف آبادی ہے، یہاں میڈیکل اسٹور ہے، گوشت کی دکانیں بھی ہیں، سبزی کی دکانیں بھی ہیں، ساری دکانیں ہیں، ضرورت کیا نہیں ہے۔ اچھا اس مسجد سے باہر انسانوں کی بننے کی بھی کوئی دکان ہے؟ ہاں جی، ہم لوگوں سے شکوے کرتے ہیں کہ وہ پولیس یہ کرتے ہیں، ڈاکٹر یہ کرتے ہیں، دکاندار یہ کرتے ہیں۔ ارے گرے شکوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو وقت دے دو، اور مسجد میں وقت دے کر ان سارے جو مسجد میں آنے والے ہیں ایک ایک کو بٹھا کر جانا بھی ہے، اور جو اگر ان کے پاس بیٹھنا بھی ہے، ایک ایک کو کرنے والے یقین سمجھاؤ۔ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور اللہ کی قدرت، اللہ ہے اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ایک ایک کو بٹھا کر اسے کلمے کی بات کی جائے، اور اسے دینی کاموں کی بات کی جائے۔ یہ فضائل کی تعلیم کس لیے؟ ہم نے فضائل کی تعلیم کو اتنا معمولی سمجھ لیا کہ جہاں مسجد میں دیکھو نا 3-4 کونے میں بیٹھ کے تعلیم کرتے ہوں گے، 3-4 آدمی۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ فضائل کی تعلیم تبلیغ جماعت کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں گا، اس پر اللہ پاک کیا دے گا، نہیں پڑھوں گا تو نقصان کتنا ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سو کہ پہ ظلمی شکل سے لگا پہ گیا تو مانزل سے لو شوڑے سے مانزل نہ وہی کرو ہے، لیکن لو شوڑے پہ گئے تو شبت مانزل نہ دے، اور اس کو کیا پتہ ہے؟ بات دعوت دیتے نماز کی، اور کرتے ہیں گالی، اور تو مادر بھی نبٹ کارو وہ جمعی دیر بٹ کر دو سکر دو، اب تانور بدلنا تو مسلمان اس وقت ہے کہ پڑھے گے وہ تو خدا دیتا ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر فضائل کی تعلیم ہو، ہر عورت مرد بچوں سب کو پتہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت تلاوت کرنے پر، حفظ کرنے پر اجر کیا ہے، نہیں پڑھو تو نقصان کیا ہے۔ ہم نے فضائل قرآن کو تبلیغ جماعت کے ساتھ فکر دیا، ہر ایک مدرسے میں فضائل قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، فضائل نماز کی تعلیم ہونی چاہیے، کہ کرنے پر کیا ہے، نہ کرنے پر کیا ہے۔ ایک مسلمان جو جان بوجھ کر نماز ادا کرے تو کیا 2 کروڑ 88 لاکھ کی دوزخ میں، سب دوزخ میں چلے گا۔ یہ تبلیغ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ کا ذکر کرنے یہ حدیث صرف تبلیغ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ رمضان کا رکھنا نہ رکھنا، اس کی یہ ہر تعلیم ہر مسلمان تبلیغ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ مولانا نظام نے جو ترتیب بنائی تھی تبلیغ جماعت کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے کہ ہر مسلمان دین پر آ جائے۔ تو ایک طرف کلمے کی دعوت، دوسری طرف فضائل کی تعلیم۔ ہمیں یقین ہو کہ دین پر چلیں گے کامیاب، نہیں چلیں گے تو نقصان ہو۔
ہر مسلمان دین کے نفع نقصان کو دیکھ کر دین پر چلنے والا بنتا ہے. پھر مسائل علماء سے پوچھیں. مسائل کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں. زکات فضائل اور وعید فضائل کی تعلیم میں زکات کے مسائل علماء کے مفتی حضرت کے پاس. نماز فضائل نماز کی نفع نقصان فضائل کی تعلیم سے. نماز کا ڈھانچہ کیسے درست ہو علماء مفتیان حضرت کے پاس آ جاؤ ان سے پوچھو. دیکھو آخر بات عرض کرتا ہوں, بات لگی مجھے جانے. ایک ہے تعلیم, ایک ہے تبلیغ. کیا ہے؟ ایک تبلیغ ہے اور ایک تعلیم ہے. آج ان دونوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس میں کہتے ہیں بھائی یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے. تعلیم الگ چیز ہے اور تبلیغ الگ شعبہ ہے. تبلیغ کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ جن لوگوں میں دین کی طرف پیدا ہو گیا, کیا وہ پیدا ہو گیا؟ طرف, حرام حلال کی طرف خوف خدا پیدا ہو گیا. اب یہ آئیں گے علماء مفتیان حضرات کے پاس, ان سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ اس کام کے اندر حرام اور حلال کیا ہے. اب یہ آنا اور علماء حضرات سے قرآن حدیث مسائل پوچھنا, یہ ہے تعلیم. تو اس تعلیم میں ادنا اعلیٰ کے پاس آئے گا. کیا کرے گا؟ ادنا اعلیٰ کے پاس آئے گا. پھر حدیث اور مسائل اس کا اجازت ہر ایک کو نہیں, اس کے لیے علم شرط ہے. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ علم شرط ہے. تو اس میں ادنا اعلیٰ کے پاس آئے گا اور اس کے لیے علم کا ہونا شرط ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں, میں تو حرام نہیں سکھا سکتا, بتا سکتا. تو یہ ہے تعلیم. طلب والوں کو دین سکھانا سمجھانا کیا ہے؟ تعلیم ہے. اچھا ایک بات اور سنو, ہم نے طالب علم کو صرف مدرسے کے بچوں کے ساتھ محدود کر دیا. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے معارف الحدیث میں لکھا ہے, اس پر اچھا باب باندھا ہے. ہر وہ شخص جو سفید داڑھی والا ہے, بالغ ہے, بوڑھا ہے, لیکن کسی مسئلے کو, کسی بات کو سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اسے حدیث مسئلے کو پوچھنے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے. اب یہ 60-70 سال والا بوڑھا بھی طالب علم ہے. یہ کیا ہے؟ طالب علم ہے. وہ ابو دردہ والا حدیث ہے نا, کیا نا, کہ ایک صحابی جو تھا ابو دردہ کے پاس ہے, اس نے پوچھا کس کے لیے یہ, بولے کوئی غرض نہیں تھا. پھر اس نے طالب علم کی طرف فضائل سنا دیا. تو بچہ تو نہیں تھا یا بچہ تھا, بڑے آدمی تھے. پھر عالم کون ہے؟ ہر وہ شخص جس نے کسی صحبت میں, کسی پاکیزہ مجلس میں اندر بیٹھ کر محنت کر کے اس نے حرام حلال کو سمجھ لیا, اللہ کو اللہ سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, اس کے اندر استعداد سمجھ پیدا ہوگا, یہ بھی عالم ہے. یہ بھی عالم ہے. عالم سے میں ایک مدرسہ نہ لے لیا تو وہ سوال جواب ان سے ہوں گے اور ہم سے نہیں ہوں گے, نہیں, یہ بھی عالم ہے. اسے پوچھا جائے. تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ جن میں طلبوں کو دین سمجھانا سکھانا, یہ تعلیم ہے. اس میں ادنا اعلیٰ کے پاس آئے گا. اب تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے کہ بے طلبوں کے پاس جا کر بے غرض پر طلب پیدا کرنا, یہ تبلیغ ہے. اور تبلیغ سب کی ذمہ داری, اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. ہاں علم ہو تو اچھی طریقے سے کرے گا. تو دین کی دعوت, اللہ کی طرف دعوت دینا سب کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور اس تبلیغ میں اعلیٰ ادنا کے پاس جائے گا. تبلیغ میں کیا کرے گا؟ اعلیٰ ادنا کے پاس جائے گا. ہم جتنے بزرگ بن جاتے ہیں, اس سال یہ تھوڑا سا وقت لگا رہے بزرگ بن جاتے ہیں, یہ گشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر نئے کی ترتیب پر تم جاؤ, ہم بزرگ بن کے بیٹھ کے مسجد. حالانکہ جو جتنا اچھی طرح سمجھ رکھتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر لوگوں پر گشت کر کے اللہ کی طرف بلائے, دین کی طرف بلائے. ہم بزرگ نہیں بنیں گے. کیا نہیں بنیں گے؟ دیکھو تبلیغ کے اندر بزرگ بننے کا شوق نہ ہو, ورنہ جو بزرگ بننے کے شوق میں تبلیغ کا کام کرے گا یہ خود اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے گا. ایک کام ہے عمومی بننا. ابو بکر صدیق
عمر جو معمولی آدمی تھے، سب معمولی لوگ تھے. تو تبلیغ کیا ہے؟ بے غرض بن کر، بے دلوں کے پاس جا کر دل کی طرف پیدا کر، یہ تبلیغ ہے. اس میں اعلیٰ ادنا کے پاس جائے گا، بزرگ آدمی ہوگا، دکاندار کے پاس جائے گا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، نماز پڑھتا نہیں، اس سے بات کر کے جاؤ مولوی تو کہاں سے آئے، وہ دھکے دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، پھر جائے گا، پھر جائے گا، پھر جائے گا. مفتی جناب علی سے رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان اللہ کے پاس جس کا مقام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کی سب سے بدترین انسان ابو جہل، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کی فرعون سے میرا فرعون سخت تھا. یہ الگ قصہ ہے لیکن وقت نہیں. اور یہ اتنے بڑے انسان اتنی ذلیل انسان کے پاس جاتے ہیں اور ایسے جاری سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے جا رہا. یہ تبلیغ ہے. یہ جو بزرگ کا نشہ ہے بزرگ بننے کا، یہ آدمی کو کام سے بہت دور، یہ پتہ نہیں لگتا لیکن کام سے آدمی بہت دور ہٹ جاتا ہے. تو محترم بھائی اور دوستو، کر ایک کے پاس جا کر اللہ سے متاثر کرانا، فضا کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی دین کے نفع نقصان سے متاثر کرنا، تاکہ ہر مسلمان کا دین کا سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ شوق پیدا ہو جائے، مجھے کرنا ہے. اب رہا اوقات، دیکھو اس کے دو حصے ہیں، یاد رکھو. اس کا جو بنیادی چیز ہے نا وہ مسجد ہے. مسجد کو اعمال سے آباد کرو. یہ میری بات نہیں، سید سلیمان ندوی صاحب نے ایک مضمون ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور نے صحابہ کو کیسے دین سکھایا. حضور نے پورا وقت دیا تھا اور صحابہ سے اوقات لیے تھے. صحابہ کے اندر زمیندار بھی تھے، تجارت والے بھی تھے، بکری اور اونٹوں کو رکھنے چلانے والے بھی تھے، اور کھجوروں کے باغات بھی تھے. ان سب کے ساتھ عبادت بھی کی اور اللہ کے دین کی محنت بھی کی. کیا نہیں کیا؟ یہ ہے صحابہ کی ترتیب. روزانہ صحابہ نے وقت دیا اپنے اپنے اوقات کے ساتھ تھوڑا اور اس سے حضور سے سیکھتے تھے. پھر جو حضور سے سیکھا پھر اگلے دو کام تھے. حضور نے صحابہ کو ان لوگوں کے پاس بھیجا جن کے پاس جاؤ جماعتیں بنا کر جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، جنت دوزخ کی طرف بلاؤ، کلمے کی دعوت کو. لکھا علماء حضرات نے کہ جب یہ دوسروں کے پاس جاتے تھے اس میں دو باتیں تھیں. کتنی؟ ایک تو یہ بار بار خود اپنے گھروں سے کاروبار سے نکلتے تھے، تو بار بار نکلنے سے دنیا میں ان کے اندر سے خود بخود نکلتے. بڑی ٹھوس بات ہے یار. بار بار نکلنے سے دنیا ان کے اندر سے خود بخود نکلتے، اللہ والے بن گئے. ہم دنیا کی نقشوں میں بیٹھ کر کے اللہ والے بن گئے اور چاروں طرف لوگوں نے بزرگ سمجھ کر دنیا ہمارے پاس بیٹھ گیا. جی بڑی برکتیں آ گئی، بڑی برکت. تو مرنے کے بعد پتہ نہیں برکت ہوگا. جو دین کے نام پر رابعہ بصری ہونے کا قول ہے کہ جو امام غزالی صاحب نے لکھا ہے، جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے. کس لیے؟ جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے ان کا دل دنیا داروں سے بھی سخت ہوگا. اس لیے کہ تو دنیا سے دنیا لیتا ہے اور یہ دین سے دنیا لیتا ہے. ان کا دل دنیا داروں سے بھی سخت، اور آج یہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. تو سید سلیمان ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ جب یہ بار بار حضور نے صحابہ کو گھروں سے نکالا، کاروبار سے نکالا، باغاتوں سے نکالا، تو دنیا ان کے اندر سے نکل گئی. دوسری بات، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچ گیا. اللہ کے پیغام پہنچانے سے پھر دو باتیں ہو گئی. کتنی؟ جن کے مقدر میں ہدایت تھا اور ہدایت پر آنا چاہتے تھے اللہ نے کو ہدایت دے کر آ گئے، اور جو ضد پر تھے ان کے اللہ کی پکڑ آ گئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے اور جو ہدایت ہے ان کو ہدایت ملے، ان کے لیے لوگوں کے پاس جا کر گشتیں کرنا ضروری ہے. اللہ سے فرماتے تھے جس سے تمہارا خوف ہو، اس سے یا امید ہو، ان کے پاس سامنے جا کر اللہ کو بیان کرو. تمہارے دل سے ان کی امید بھی ختم ہو جائے یا خوف بھی ختم ہو جائے. ہم نے دعوت سے معمول نہیں، اللہ خالق اللہ مالک کے استغفار پر واپس جاتے ہیں. نہیں،
یہ کام ہے. کیا ہے؟ کام ہے. بہرحال دوستوں اس کے دو راستے. ایک مسجد کو روزانہ وقت دے کر مسجد کو اعمال سے آباد کرنا. دوسری بات دور سے دور اللہ کے راستے کی طرف اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا بھی ہے. اور ہمارا بار بار گھروں سے نکلنا کاروبار سے نکلنا اس میں ہماری اصلاح بھی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں. یہ جو آج ہمارے ساتھ وقت لگا 4 منٹ لگا کر واپس آ کر جڑنے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے صحابہ کو اپنے ساتھ مسجد میں جوڑا. مسجد میں جوڑ کر پھر ان کی تربیت کر کے ان کو تشکیل میں بھیجا. آج ہم باہر سے لوگوں کو وصول کر کے باہر سے 4 مہینے چلے جاتے. وہ بازاری آدمی تھا, ان کو مسجد سے عمل سے کوئی تعلق تھا نہیں. باہر سے چلا گیا واپس آ پھر باہر پھر رہا ہے. پھر ہم بولتے ہیں کہ 4 منٹ لگا اب جڑتا نہیں تو کیا جڑے گا؟ وہاں بھی بازاروں میں پھرتا ہے اور یہاں بھی بازاروں میں پھرتا ہے. پہلے لوگوں کو مسجد میں جوڑو. کہاں جوڑو؟ مسجد میں جوڑو. مسجد میں جوڑ کر پھر اللہ کے راستے میں نکالو تاکہ ان کے اندر سچی طلب پیدا ہو جائے. تو سب تیار ہے نہیں؟ کون اپنے گھر کے اندر روزانہ تعلیم کرے گا اور روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے. روزانہ یہ اثر ہے. اثر اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی کا اجتماع ہے. اجتماع لوگوں کو جمع کر کے واعظ نشر تقریر کر بیدرا سے فرماتے تھے کہ ہمارا اجتماع کا جو میدان یہ تقریری میدان نہیں ہے بلکہ 2 باتیں امت کے اندر ڈالیں گے. عبادت پر آ جائے اور دعوت والی محنت پر آ جائے. یہ تفصیل ہے کہ میں مختصر کرتا ہوں. کس پر آ جائے؟ عبادت پر اور دعوت پر. ان دونوں باتوں پر امت آ جائے. اس کے لیے اجتماع ہے. اوقات اس لیے مانتے ہیں کہ یکسوئی سے جا کر یہ اعمال کرو. شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ جو اپنے دل کو 40 دن فارغ کرے. کتنا؟ 40 دن اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کرے. اللہ کے لیے فارغ کرے تو اللہ